السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، اور خصوصاً میری بہنوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ طلاقوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں بڑی 4 وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بڑی وجہ ہے ساس کو ماں تسلیم نہ کرنا۔ اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، با ادب لوگ ہی اچھے مسلمان ہیں، بے ادب لوگ بے فیض ہی نہیں بے دین بھی ہیں۔ اسی طرح اسلام ہمیں رحم و کرم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کو عزت نہ دے، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، وہ ہمیں سے نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ اور جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنے خاوند کے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی جب تک اس گھر کی ماں کو ماں کی نظر سے نہ دیکھے، اور اس کا اپنی ماں کی طرح دل و جان سے احترام نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو ساس بہو کا جھگڑا ضرب المثل بن چکا ہے، اور یہ صرف اور صرف بے دینی اور جہالت کی وجہ سے ہے، وگرنہ طاعت شعار اور خدمت گزار عورت اپنے خاوند کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ جو عورتیں اپنی ساس کی چغلیاں میکے جا کر لگاتی ہیں اور ساس کی طرف سے ہونے والی بے رخی اور سختی کو اچھالتی ہیں، ایسی عورتوں کا انجام بالآخر طلاق کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ آج کل ماڈرن دور ہے، ہر دوسری لڑکی فیشن پرست ہے، خدمت گزاری سے اس قدر انحراف بڑھ چکا ہے کہ اپنی ساس اور سسر کو کھانا کھلانا بھی اپنے کندھوں پر بوجھ سمجھتی ہیں، جبکہ اسلام ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہوئے ناواقف کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارتا ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خاوند کی خدمت فرائض میں شامل ہے، اور ساس سسر کی دیکھ بھال اخلاقیات میں شامل ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتی، اسے بھی بالآخر ہی طلاق کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسی اکھڑ مزاج کو اپنی چار دیواری میں کسی صورت میں پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بڑی وجہ جو ہے طلاق کی، بد زبانی کرنا۔ شادی کے بعد ہر مسلمان عورت کی پہلی اور آخری ذمہ داری صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہو۔ نیک عورت اپنے خاوند کو سکون دینے کے لیے اپنی زبان ہی نہیں بلکہ پورے وجود کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ خاوند پر چڑھائی اور زبان درازی کرنے والی عورت کسی صورت بھی ازدواجی زندگی کی تلخی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسلام کے مطابق ہر شخص کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن شادی شدہ خاتون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں زبان کی حفاظت کا سادہ سا مطلب گھر کی حفاظت ہے۔ جس کی زبان محفوظ ہے، اس کا گھر بھی محفوظ ہے۔ اور جو عورت بچوں کو گالیاں دے، خاوند کے آگے زبان چلائے، اس کی عدم موجودگی میں بد زبانی کرے، یا اپنے سسر و ساس کے متعلق زہر اگلے، تو ایسی عورت کا انجام طلاق نہ نکلے تو اور کیا نکلے۔ ہمارے ہاں ازدواجی زندگی کے جتنے تلخ
واقعات آئے ہیں وہ ایک محتاط سروے کے مطابق اکثر عورتوں کو صرف اور صرف اس کی زبان درازی کی وجہ سے طلاق ملی ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان دراز عورت کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان دراز عورت کو طلاق دے دینی چاہیے۔ ایک صاحب ہمارے ہاں چند گھریلو مسائل میں مشاورت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور اب میرے بچوں کا مستقبل بھی بری طرح برباد ہو رہا ہے۔ میں ایک دن اچانک گھر میں داخل ہوا تو میرے گھر داخلے کی خبر اہل خانہ میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔ میں ایک دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا اور کیا سنتا ہوں، میری عورت اپنے ہی بچوں کو اس قدر غلیظ گالیاں دے رہی ہے کہ جو غلیظ گالیاں میں نے کبھی بازار میں بھی نہیں سنی۔ اس روز میرے علم میں اضافہ ہوا کہ میری محترمہ پرلے درجے کی بد زبان بھی ہے۔ محترم مفتی صاحب خدا را مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ بے سکون وہ شخص ہے جس کی بیوی بد زبان یا بد دماغ ہے۔ تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، خاوند کا راز نہ رکھنا۔ قرآن مجید نے بیوی کو یکساں قرآن مجید میں بیوی کو اور خاوند کو لباس کہا ہے، اور لباس کے بنیادی طور پر دو فائدے ہوتے ہیں۔ وہ جسم کی میل کچیل اور تمام عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ جسم کے لیے خوبصورتی اور وقار کا باعث ہوتا ہے لباس، اور بیوی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور اس کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنے۔ اگر کوئی بیوی خاوند کے عیبوں کو اچھالے، رشتہ داروں اور خاوند کے دوستوں میں بڑھ چڑھ کر بیان کرے اور خاوند کے لیے بے عزتی اور ذلت کا سامان بنے، تو پھر ایسی بیوی کو بالآخر طلاق ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک سروے کے مطابق خاوند کے غصے، گلے اور ناراضگی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عورت نے مجھے رشتہ داروں اور دوستوں میں بلا وجہ ذلیل کیا ہے۔ میری معمولی سی غلطی کو اپنی طرف سے مسالہ لگا کر اس نے مجھے بے عزت کیا ہے۔ اور ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ میری بیوی نے میری ڈائری یا موبائل سے میرے تمام دوستوں کے قریبی دوستوں کے نمبر چرا کر ان سے رابطے کیے اور ان کے سامنے میری بعض خامیاں بڑھا چڑھا کر بیان کی اور مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں اور ان کے سامنے رو رو کر میرے گلے شکوے کیے۔ اور جب میں نے گھر آ کر پوچھا تو میرے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لی۔ میں نے کسی کو کوئی فون نہیں کیا، اگر میں نے کسی کو فون کیا ہو تو میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ محترم مفتی صاحب، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کیا میں ایسی عورت کو طلاق نہ دے دوں؟ اللہ اکبر۔ بہر صورت ہم خواتین کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خاوند کی قدر دان وہی ہے جو اس کی رازدان ہے۔ جگہ جگہ جا کر خاوند کے خلاف رونے والی ناشکری خاتون کو بالآخر طلاق ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ مجھے اپنی اہلیہ کی ایک ادا اس قدر پسند ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی بڑی سے بڑی کوتاہی سے بھی درگزر کر دیتا ہوں، اور اس کی وہ صفت یہ ہے کہ اس نے آج تک میرے گھر کی بات کبھی باہر نہیں کی۔ میں ایک غریب شخص ہوں، اس نے کبھی میرے گھر کا گلا باہر نہیں کیا۔ میں ایک غسیلہ شخص ہوں، بسا اوقات جسمانی سزا بھی دیتا ہوں، لیکن اس نے کبھی کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا، اور میں نے اسے ایک دن
पूछा कि तुम मुझसे तो लड़ती रहती हो, लेकिन आज तक तूने घर से बाहर मेरी गुर्बत का जिक्र किया है, ना ही मेरी सख्ती का। आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसने आगे से कहा, आप ही को तो अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत बनाया है, क्या मैं अपनी इज्जत अपने हाथ से रोल दूं? तो मेरे भाइयों, इसी तरह चौथी बड़ी वजह जो तलाक का सबब बनती है, बाहर नजर रखना। जो औरतें घर की चारदीवारी को अपना बंगला समझती हैं और इसी में सब्र कनात और इबादत से अपना गुजारा करती हैं, वो कामयाब रहती हैं। और जिनकी नज़रें चारदीवारी से बाहर हों, मोबाइल पर राब्ते हों, गैर महरमों के साथ बात करने की जुर्रत व जसारत हो, ऐसी औरत का अंजाम भी तलाक ही निकलता है। मौजूदा हालात में मोबाइल जिस कदर बड़ी सहूलत है, इससे बढ़कर ये तबाही बर्बादी का आला भी है। हमारे पास दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं कि जिनसे मालूम होता है कि घरों की बर्बादी और तलाक तक नौबत पहुंचा देने में सबसे बड़ा किरदार मोबाइल ही ने अदा किया है। हमें एक साइल ने अपने घर का सच्चा वाक़या सुनाया कि मेरी बीवी अचानक घर से भाग गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने तलाक की बजाय बच्चों के मुस्तकबल की खातिर उसको वापस घर बुला लिया, लेकिन मामले की हकीकत कुछ अरसे के बाद यूं सामने आई कि मेरी बीवी का मेरे एक दोस्त के साथ मोबाइल पर राब्ता था। उसी के साथ मोबाइल पर मंसूबा तैयार किया गया। फिर उसी ने अपने एक दूसरे दोस्त के जरिए घर रिक्शा भेजा और वो इसी रिक्शे पर बैठकर अपने मेके चली गई। और हम उस वक़्त हैरत में डूब गए कि जब उसने ऐसे शख्स का नाम लिया जिसकी दाढ़ी भी पूरी थी, बाज़ाहिर खुद को तहज्जुद गुज़ार भी ज़ाहिर करता था। मोबाइल की तरह फहशी और उरियानी का बहुत बड़ा आला नेट भी है। इस नेट ने बड़े बड़े पकीज़ा घरों को भी नापाक कर दिया है और बड़े बड़े शरीफ खानदानों की इज्जतें भी इस नेट ने खाक में मिला दी हैं। चंद दिन पहले हमारे पास एक क्लीन शेव साहब तशरीफ लाए और आखिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे, मैं कदरे अनपढ़ शख्स हूँ, लेकिन मेरी बीवी पढ़ी लिखी है। वो सारी रात नेट पर चैटिंग करती रहती है और अब उसने मुझे कई दिनों से कहना शुरू कर दिया है कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? याद रहे, कभी अपने खामद के किसी दोस्त से किसी किस्म का कोई राब्ता न करें। आजकल दोस्ती के रूप में हवस परस्त ज्यादा हैं जो आपको किसी भी नाजुक मोड़ पर गलत गाइड करते हुए आपका मुस्तकबिल तारीख कर सकते हैं। और कसम ब खुदा, खामद के दोस्त तो एक तरफ, खामद के हकीकी सगे भाइयों से भी पर्दा और हिजाब ही में रहना चाहिए। हमारे पास ऐसे बेशुमार मामलात आए हैं कि जिनमें जहां तक साथ देखा गया है, बीवी अपने खामद से गद्दारी करते हुए देवर या जेठ को दिल दे बैठती है और बिल आखिर नतीजा तलाक ही निकलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरी बहनों, ये 4 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से तलाकें होती हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।